بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بسم اللہ اور خطبے کے بعد حمد بیان کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد بتایا کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں، یہ کتاب کس فن میں ہے لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس فن کے پھر ہم نے اس فن کی تعریف بھی بتائی، اس کی غرض و غایت اور اس کا موضوع بھی بتایا، اور اس فن کو وضع کس نے کیا، اس علم کے واضح، اس فن کے واضح کون ہیں، اس کو بھی مختصر انداز میں بیان کیا۔ اس کے بعد مصنف نے پہلے بسم اللہ اس کے بعد الحمد سے کیوں شروع فرمایا، اس کے بارے میں بھی میں نے تبصرہ کیا تھا۔ یہ تو کل کا سبق تھا جو پچھلی ویڈیو میں پڑھا دیا گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین سے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ آپ کو بتایا جائے گا سبق کے اندر کہ جملہ افعال متصرفہ، جتنے بھی گردانوں والے افعال آئیں گے، جن میں گردانیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ فعل ماضی ہو، فعل مستقبل ہو، مضارع ہو، حال ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی امر نہیں، لام تاکید و نون تاکید ہیں، نون ثقیلہ و خفیفہ وغیرہ ہوں، تو یہ تمام ہیں تین ہی قسموں پر، ماضی اور مستقبل اور حال، یہ تین قسمیں ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی امر اور نہیں اور یہ تمام چیزیں آئیں گی وہ سب انہی کی فرع ہوں گی، انہی سے بنیں گی، ٹھیک ہے۔ کبھی ان پر لا داخل کر کے، تو کبھی ان پر ما داخل کر کے، تو کبھی ان پر لم داخل کر کے، تو کبھی ان پر نون ثقیلہ داخل کر کے، کہیں ان پر نون خفیفہ داخل کر کے، کہیں ان پر شروع میں حمزہ لا کر کے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس طریقے سے جو ہے نہیں، کہیں امر، کہیں نون تاکید، کہیں لام تاکید و نون تاکید، کہیں نون ثقیلہ و خفیفہ، اس طریقے سے جو ہے وہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں بدا، تم جان لو، اسعدک اللہ، اللہ تمہیں سعادت بخشے، تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت بخشے، فی الدارین دونوں جہان میں، ٹھیک ہے، فی الدارین دونوں جہان میں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے فرمایا ہے کہ جملہ افعال متصرفہ برس گناست۔ ایک چیز اور سمجھیں، میں یہ کتاب فارسی زبان میں اس لیے پڑھا رہا ہوں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکثر جو مدارس ہیں، تنظیمی مدارس، ان میں یہ کتاب علم صرف کی جو اولیٰ کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، میزان الصرف، یہ فارسی زبان ہی میں پڑھائی جا رہی ہے، اور اکثر آن لائن اکیڈمی میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، بعض اکیڈمی، بعض مدارس میں اردو میں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن ہم بھی اپنے اسلاف کے مدرسوں کی طرز پر چلتے ہوئے ہم اپنی اکیڈمی میں اور آن لائن بھی فارسی میں ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ فن صرف کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فارسی زبان میں بھی مہارت حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارسی ہے، فارسی زبان میں یہ رسالہ ہے، کتاب ہے جو کہ علم صرف کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف رحمہ فرما رہے ہیں دعائیہ جملے کے بعد، دعا دینے کے بعد، کہ جملہ افعال متصرفہ، دعائیہ جملہ کیا ہے؟ اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تمہیں سعادت بخشے دونوں جہان میں۔ پھر فرمایا کہ جملہ افعال متصرفہ، یہاں سے کتاب کا آغاز فرمایا، اور فرمایا کہ جملہ افعال متصرفہ برسہ گوناست،
جملہ تمام، افعال مانے یہ فعل کی جمع ہے، متصرفہ گردانوں والے افعال، برسے سے مانے تین، بر مانے پر، گونا مانے قسم، است مانے ہے، برسے گونا تین قسموں پر ہے۔ تم جان لو کہ جملہ افعال متصرفہ تین قسموں پر ہے۔ وہ تین قسمیں کون سی ہیں؟ ماضی، مستقبل و حال اور حال۔ واو یہ اور کے اینڈ کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی و مستقبل و حال، یعنی ماضی اینڈ مستقبل اینڈ حال، یعنی ماضی اور مستقبل اور حال، یہ تین قسموں پر ہے جملہ افعال متصرفہ، جن کی بھی گردانیں ہوں گی وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان تین قسموں پر ہے، ماضی اور مستقبل اور حال۔ اب آگے فرما رہے ہیں وہ ہر چے اور جو کچھ، معنی سمجھتے جائیں، وہ ہر چے اور جو کچھ جزئی سے معنی تین، ای معنی یہ یا ان، جز معنی علاوہ، جو کچھ ان تینوں کے علاوہ ہیں، چیز ہیں، جو کچھ بھی ان تین چیزوں کے علاوہ ہیں، متفرعہ ہم از این سے، از این سے انہی تینوں کی، متفرعہ ہم انہی تینوں کی فرع ہیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی افعال آئیں گے، فعل امر ہے، فعل مضارع، فعل ماضی، اور وہ فعل ماضی تمنائی، ماضی احتمالی، ماضی قریب، ماضی بعید، اور لام تاکید، نون تاکید، ثقیلہ و خفیفہ، یہ جتنے بھی افعال ہیں وہ سب انہی تینوں کی فرع ہیں، یا تو وہ ماضی سے بنے گا یا مستقبل سے یا حال سے، ٹھیک ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں وہ ہر چے جزئی سے چیز است، اور جو کچھ ان تینوں کے علاوہ ہیں، جو کچھ ان تین چیزوں کے علاوہ ہیں، متفرعات ہم از این سے، انہی تینوں چیزوں کی فرع ہیں۔ فرع مان لیں تو ہم زبان میں تمہیں بتا دوں، سمجھا تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ مطلب انہی کے بچے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں وہ، اصل یہ ہیں، اصل یہی ہے، باقی اور جو ہیں وہ سب ان کی فرع ہے، ان کے بچے انہی سے بنتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ان تینوں کے علاوہ ہیں وہ انہی تینوں کی فرع ہے۔ اب ان تینوں کون سی تین تھی؟ ماضی، مستقبل اور حال، جملہ افعال متصرفہ ان تین قسموں پر ہے، یہ یہاں تک پڑھ لیا۔ اما ماضی فعل را گوین، اب ماضی کے بارے میں پہلی قسم کو، جو تین قسمیں پڑھی نا، جملہ افعال متصرفہ تین قسموں پر، ماضی اور مستقبل اور حال، تو ان میں سے پہلے ماضی کو ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے تین قسموں میں سے پہلے فعل ماضی کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں قسموں میں سے پہلے ماضی کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی پہلی قسم کو ذکر کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اما ماضی فعل را گوین، رہا ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں، گفتن سے گویند آیا کہنا، اما رہا ماضی فعل را ایسے فعل کو گویند کہتے ہیں کہ، رہا ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ گزشتہ تعلق دارت، بزمانہ گزشتہ گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ زمانے گزشتہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل ماضی کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، تینوں قسموں میں سے پہلی قسم ماضی ہے، ماضی کو ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اما ماضی فعل را گویند کہ بزمانہ گزشتہ تعلق دارت، رہا فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ گزشتہ تعلق دارت، جو کہ زمانے گزشتہ سے یعنی گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھے، خیریت، جو کہ زمانے گزشتہ سے یعنی گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وآخر او مبنی باشد بر فتح، وآخر او اور اس کا آخر، مبنی باشد مبنی ہوگا، بر فتح پر، اور اس کا آخر فتح پر مبنی ہوگا۔ بھئی یہ تو نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، مطلب مبتدی طالب علم کے لیے یہ نئی بات ہے، یہ کیا چیز ہے کہ اس کا آخر فتح پر مبنی ہوگا،
چونکہ علم و نحو میں بھائی حرکات سے بھی بحث ہوتی ہے نا، کہ اس کے آخر میں کون سی حرکت آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، بدل رہی ہے تو کیوں بدل رہی ہے، آخر میں زبر زیر چینج کیوں ہو رہے ہیں، اسی کے تھوڑا سا تبصرہ یہاں پر وآخرہ مبنی باشد برفتح، اور اس کا آخر فتح پر مبنی ہوگا۔ فتح پر مبنی کا میٹر یہ ہے کہ اس پر اس کے آخری والے حرف پر ہمیشہ زبر ہی آئے گا۔ مبنی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی عوامل کے کسی رکاوٹ، کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے والا آ جائے تو آخر میں فتح ہی ہوگا۔ مبنی وہ کلمہ کہلاتا ہے جس کا آخر مختلف عمل کرنے والے عاملوں کے آنے جانے سے نہ بدلے، جیسا تھا ویسا ہی رہے اپنی حالت پر۔ جیسے فعل، فعل اس کا آخر زبر ہے، یہ نہیں بدلے گا، اس کا آخر نہیں بدلے گا، جو تھا وہی رہے گا۔ فعل زبر ہے اس پر آخر میں، السلام، تو اس کے آخر میں زبر ہی رہے گا۔ تو اس کلمے کو مبنی بولتے ہیں جو کسی عوامل کے بدلنے سے بدلے ہی نہ کسی صورت میں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں پر بدل جاتا ہے عارض کی وجہ سے، وہ ابھی بتائیں گے تھوڑا سا مختصر، پہلے اتنا ترجمہ سن لیں۔ وآخر مبنی باشد برفتح، اور اس کا آخر فتح پر مبنی ہوگا، یعنی ہمیشہ فتح ہی آئے گا، ٹھیک ہے، مبنی ہوگا۔ قلت حروفہ او کثرت، اس کے حروف کم ہوں گے اور زیادہ بھی ہوں گے، اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا آخر فتح پر مبنی ہی ہوگا چاہے اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ ہوں، مگر بارز، مگر کسی عارض کی وجہ سے، مگر بارز مطلب استثناء کر رہے ہیں، یعنی کہیں کہیں کسی رکاوٹ آنے کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے، لیکن اکثر یہی ہے کہ اس کا آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے، مگر بارز، ٹھیک ہے، اس کے حروف، اس کا آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے، اس کا آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے، اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ ہوں، مگر بارز، مگر کبھی کسی رکاوٹ کی وجہ سے، عارض یعنی اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے والا آ جائے تو آخر میں فتح نہ ہوگا، جیسے اگر لام کے بعد واو ضمیر آ جائے تو چونکہ واو ساکن اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں، واو ضمہ کی بہن ہے، تو واو ساکن اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے، یعنی ضمہ یعنی پیش، تو واو ساکن اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے، اس لیے وہاں لام کلمہ جو ماضی کا آخر ہے وہ مضموم ہوگا، جیسے فعلوا، اگر اس کے بعد نون مفتوح یا تا متحرک آئے تو لام کلمہ ساکن ہوگا، جیسے فعلنا سے فعلنا تک، ان سب میں اگر لام کو فتح دیں تو پے در پہ لگاتار یعنی کنٹینیو 4 متحرک جمع ہو جائیں گے، جن کی ادائیگی میں ذرا دشواری ہے، اس لیے لام ساکن کر دیا گیا ہے۔ فعلتا میں بھی 4 متحرک جمع ہوتے ہیں، مگر یہاں تا تانیث اصلاً ساکن ہے، اس تا کے بعد الف تثنیہ آیا اور ہر الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے، اس کے بغیر اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پر فتح لانا پڑا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں تک آپ نے فعل ماضی کی تعریف کو پڑھا کہ فعل ماضی وہ ہے رہا، فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ سے تعلق رکھتا ہو، وآخر مبنی باشد، اور اس کا آخر مبنی ہوگا برفتح، فتح پر، اس کا آخر فتح پر مبنی ہوگا۔ قلت حروف و کثرت، اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ ہوں، ہر حال میں فتح پر مبنی ہوگا، مگر بارز، مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے، عارض کی وجہ سے، جیسے فعلا، 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 فعللا، ٹھیک ہے، یہ وزن ہے فعل ماضی کے، فعلا، 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 فعللا، جیسے ضربا، فعلا کے وزن ضربا، فعلا کے وزن پر سمعا، فعلا کے وزن پر کرما، فعللا کے وزن پر بعثرا، یہاں تک فعل ماضی
کی تعریف کو مثالوں کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب دوسری قسم جو ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی نا، دوسری قسم ہے مستقبل۔ کہہ رہے اما مستقبل فعل را گوین، را مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ آئندہ تعلق دارت، جو زمانہ آئندہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آنے والے زمانے سے۔ ماضی یہ تھا گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھ رہا تھا، فعلا اس نے کیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں۔ اور مستقبل آ جائے گا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو وہ کرے گا آنے والے زمانے میں ہے نہیں، یہی مستقبل ہو گیا، یعنی آنے والا زمانہ۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ جس کو آپ نے مثالوں کے ساتھ پڑھ لیا، جس کی تعریف کو۔ اب دوسری قسم ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، جملہ افعال متصرفہ 3 قسموں پر، ان میں پہلی قسم کو ہم نے پڑھ لیا۔ دوسری قسم ہے مستقبل، اما مستقبل فعل را گوین، رہا مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ آئندہ تعلق دار، جو زمانے آئندہ سے تعلق رکھے، وآخر او مرفوع باشد، اور اس کا آخر مرفوع ہوگا، اور اس کا آخر مرفوع ہوگا۔ مرفوع یعنی اس کے آخر میں پیش آئے گا، ٹھیک ہے، ضمہ آئے گا۔ وآخر او اس کا آخر مرفوع باشد، مرفوع ہوگا، مگر بارز، مگر کسی عارض کی وجہ سے، وہی مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی چیز آ جائے تو اس پر اور بھی حرکت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے اس پر، اس کے آخر میں کیا ہوگا، آخری حرف پر ضمہ ہی آئے گا، یعنی اس کا آخر مرفوع ہی ہوگا، ٹھیک ہے، مگر بارز، مگر عارض کی وجہ سے، یعنی مگر رکاوٹ کی وجہ سے جیسے حرکت بدل سکتی ہے۔ مگر بارز سے مراد یہ کر رہے ہیں مطلب کسی رکاوٹ کی وجہ سے مرفوع نہیں بھی ہو سکتا ہے، ویسے بہرحال مرفوع ہی ہوگا، اس کا آخر مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، مگر بارز، مگر عارض کی وجہ سے۔ چون، جیسے دیکھیں، یفعلو، 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 یفعللو، یفعللو، اب دیکھیں آپ، یفعللو، ان تمام میں دیکھو مرفوع ہو رہا ہے، یعنی سب میں دیکھیں آخری میں کیا ہے، یہ سب مستقبل کے صیغے ہیں، اور ان کے آخر میں دیکھو مرفوع ہے، ان کا آخر یعنی ضمہ ہے، پیش ہے ان کا آخر میں، سب کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ چون، جیسے، یضربو، یسمعو، یکرمو، یبعثرو، یضربو یفعلو کے وزن پر ہے، یفعلو کے وزن پر ہے، یسمعو، یفعلو کے وزن پر ہے، یکرمو، یبعثرو، یفعللو کے وزن پر ہے، یبعثرو، ٹھیک ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ سن لیں۔ اما مستقبل فعل را گوین، را مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ آئندہ تعلق دارت، جو زمانے، جو آنے والے زمانے سے، یعنی آئندہ زمانے سے، جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھے، وآخر او مرفوع باشد، اور اس کا آخر مرفوع ہوگا، مگر بارز، مگر عارض کی وجہ سے۔ جیسے چون، یعنی جیسے، چون کا معنی جیسے، یفعلو، 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 یفعللو، چون، جیسے، یضربو، یسمعو، یکرمو، یبعثرو۔ تو یہاں تک 2 قسمیں پڑھ لیں۔ تیسری قسم کیا تھی؟ حال۔ جملہ افعال متصرفہ 3 قسموں پر ہیں، ان میں سے 2 قسموں کو ہم نے مثالوں کے ساتھ بیان کیا، تیسری قسم اور سن لیں۔ کہہ رہے اما حال فعل را گوین، رہا فعل حال ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ موجودہ تعلق دارد، جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، رہا فعل حال ایسے فعل کو کہتے ہیں، یعنی تیسری قسم جو ہے نا، تو اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اما حال فعل را گوین، کہ فعل را گوین کہ بزمانہ موجودہ تعلق دارد، رہا فعل حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ سے تعلق رکھے، وصیغہ حال، اور حال کے صیغے، یعنی حال کے جو صیغے ہیں نا، جیسے یفعلو، 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 یفعللو، یہ مستقبل کے ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں حال اسی طریقے کے صیغے جملے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ کو، تو صیغہ حال، اور حال کے صیغے ہم چون، صیغہ استقبال است، صیغہ استقبال
استقبال کے سیغے کی ہمجومان طرح استمان ہیں، حال کے سیغے استقبال کے سیغے کی طرح ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس طریقے سے مستقبل کے سیغے لکھے جاتے ہیں نا، یفعلو، 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 یفعللو، ایسے ہی سیم بالکل حال کے سیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بس اس میں حال کی بحث میں حال موجودہ زمانے کا ترجمہ لگتا ہے، یعنی وہ کرتا ہے۔ یفعلو یا یفعلو، یفعلو کو اگر ہم مستقبل یعنی استقبال کی بحث میں لے لیں تو اس کا ترجمہ آنے والے زمانے کے لیے کریں گے، جیسے یفعلو وہ کرے گا، اور اسی کو اب چونکہ یہی سیغے حال کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معنی میں تھوڑی چینجنگ ہے، یعنی موجودہ زمانے کا ترجمہ لگے گا، یفعلو وہ کرتا ہے، مستقبل میں کہتا یفعلو کا معنی وہ کرے گا، اور حال میں ہو گیا وہ کرتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ صیغہ حال ہم چون صیغہ استقبال است، حال کے سیغے استقبال کے سیغے کی طرح ہے، و از ہر یکے از این ماضی و مضارع چہاردہ کلمہ بیرون آئے، مضارع کا لفظ نیا کیوں لے آئے؟ جو حال ہم نے پڑھا تھا نا، حال اور مستقبل، ان حال اور مستقبل دونوں کو مضارع کے اندر کر دیا۔ اب یفعلو چونکہ حال اور مستقبل کے دونوں کے سیغے ایک جیسے تھے، تو جب دونوں کے ایک جیسے تھے تو ان مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا کیا، حال اور مستقبل کے دونوں سیغے ایک سے تھے تو وہ ایک ہی سیغے کا نام ایک ہی ان دونوں قسموں کا نام ایک ہی رکھ دیا، کیا؟ مضارع۔ اب یہ ظاہر میں تو دو قسمیں بیان کر رہے ہیں اب یہاں پر، و از ہر یکے از این ماضی و مضارع چہاردہ 14 و کلمہ 14 کلمہ بیرونی آئند 14 کلمے باہر آتے ہیں، اور ان میں سے ماضی و مضارع کے ہر ایک کے 14 کلمے باہر آتے ہیں، یعنی 14 کلمے ان کے بنتے ہیں۔ تو مستقبل یا حال تو ذکر ہی نہیں کیا یہاں پر، ابھی تو بحث جو پڑھی تھی ہم نے، جو تعریف پڑھی تھی وہ 3 قسمیں ماضی اور حال اور مستقبل کی پڑھی تھی، لیکن جب 14 سیغے نکالنے کی بات آئی تو ماضی کو تو ذکر کر دیا، حال اور مستقبل کو ذکر نہیں کیا، حال اور مستقبل مضارع کے اندر ڈال دیے ہیں، مضارع کے جو ہے قبضے میں کر دیے حال اور مستقبل کو، کیونکہ ان دونوں کے ایک سے سیغے تھے، تو کیا کر دیا مصنف نے، مضارع کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم سنبھالو حال اور مستقبل کو، اور جب بھی مضارع کی بحث آئے گی تو اب اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی لگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سمجھ لو جہاں مضارع بولا جا رہا ہے وہاں دونوں قسمیں موجود ہیں، حال کی بھی اور مستقبل کی بھی، ٹھیک ہے؟ و از ہر یک عظیم ماضی و مضارع چہاردہ کلمہ بیرونی آئند، اور ان میں سے ماضی و مضارع کے ہر ایک کے 14 کلمے باہر آتے ہیں، گویا کہ ماضی کے اور حال کے اور مستقبل کے 14 آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، مضارع میں ہی حال کا بھی ترجمہ لگے گا اور مستقبل کا، تو ان دونوں کے ایک ہی سے سیغے تھے تو مضارع کے قبضے میں دے دیے صاحب، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ماضی اور مضارع کے 14 کلمے، ہر ایک کے 14 کلمے باہر آتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کتنے کلمے مذکر کے لیے ہوتے ہیں یعنی میل کے لیے ہوتے ہیں، اور کتنے کلمے مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، اور کتنے کلمے مذکر حاضر کے لیے ہوتے ہیں، اور کتنے کلمے، دیکھیے جہاں جب ایک بات اور سمجھے، جہاں جہاں مذکر بولا جائے وہاں بس سمجھ لینا کہ وہ میل کے لیے بولا جا رہا ہے، مرد کے لیے بولا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں مؤنث بولا جائے تو وہاں ذہن میں رکھیں وہ فیمیل کے لیے بولا جا رہا ہے، یعنی عورت کے لیے بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے 3 سیغے مذکر غائب کے آئیں گے، یعنی مرد غائب کے، میل کے، ٹھیک ہے؟ میل ایبسینٹ، مذکر غائب، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے 3 سیغے مؤنث غائب کے آئیں گے، اور انہی میں سے 3 سیغے مذکر حاضر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی میل پرزینٹ کے، اور ان میں سے 3 سیغے مؤنث حاضر کے آئیں گے یعنی فیمیل پرزینٹ کے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 غائب مرد کے لیے، 3 غائب مؤنث کے لیے، 6۔ اب 3 غائب مرد، 3 حاضر مؤنث کے لیے، 3 حاضر مذکر کے لیے،
یعنی تین حاضر مرد کے لیے، 3 حاضر عورت کے لیے، تو کتنے ہوئے؟ 12 ہو گئے، 6 6 12، یعنی مرد اور عورت کے 3 غائب کے، اور مرد اور عورت کے 3 صیغے کلمے حاضر کے، تو یہ 12 ہو گئے۔ اب 2 اور کیا ہے؟ وَدُو أَزْعَى حکایت نفس متکلم راست، ٹھیک ہے، اور 2 ان میں سے حکایت نفس متکلم کے ہیں، اور 2 ان میں سے حکایت نفس متکلم کے، یعنی کہ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 ان میں سے، ٹھیک ہے، وَدُو أَزْعَى مر حکایت نفس متکلم راست، اور 2 ان میں سے حکایت نفس متکلم کے ہیں۔ وَدَرْ اول صیغہ واحدان، اور تو 2 صیغے ہیں، تو وہ کس کس کے لیے آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں در اول صیغہ واحدان حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکساں است، ٹھیک ہے، یعنی پہلا والا صیغہ جو ہے، جو 2 نفس حکایت متکلم کے ہیں ان میں سے بتا رہے ہیں، ان میں سے پہلا والا جو جملہ ہے، پہلا والا جو کلمہ ہے، وہ صیغہ واحد حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی وہی لا سکتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی وہی صیغہ واحد مؤنث کے لیے، یعنی کسی ایک کے لیے بولیں گے تب وہ والا کلمہ لا سکتے ہیں۔ کلمے آگے پڑھیں گے، آپ پوری گردان پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو اس میں 14 صیغے بیان کر رہے ہیں وہ پورا خاکے کے اندر آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ 12 صیغے تو وہ بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے، 12 صیغے، دو غائب مذکر کے، ذہن میں رکھنا مذکر جہاں بولا جائے وہ مرد کے لیے یعنی میل کے لیے بولا، اور جہاں مؤنث بولا جائے گا وہاں عورت کے لیے، تو 3 صیغے مذکر حاضر کے لیے تھے، 3 صیغے مذکر غائب کے لیے، ایسے 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے تھے، 3 صیغے مؤنث حاضر کے لیے۔ اب 2 صیغے جو بیان کر رہے ہیں انہی کی بحث بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 2 صیغے حکایت نفس متکلم کے ہیں، ان میں سے جو پہلا صیغہ ہے حکایت نفس متکلم کا، وہ مذکر اور مؤنث واحد کے لیے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، در اول صیغہ پہلے والے صیغے میں واحدان یا حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکساں است، ٹھیک ہے، پہلے والے صیغے میں واحد مذکر و مؤنث حکایت نفس متکلم میں برابر ہے۔ ودر دوم صیغہ حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است، اور کہہ رہے ہیں دوسرے والے صیغے میں حکایت نفس متکلم کے دوسرے والے صیغے میں تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث بھی برابر ہیں، یعنی وہ واحد کے لیے تھا، پہلا والا صیغہ مذکر و مؤنث واحد کے لیے تھا، اور دوسرا والا صیغہ مذکر و مؤنث جمع تثنیہ اور جمع کے لیے ہے۔ تثنیہ جس کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے، اور جمع جس کا اطلاق 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے، یعنی جو 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، اور واحد جو صرف ایک ہی پر بولا جاتا ہے۔ تو پہلا والا صیغہ صرف ایک مذکر یا مؤنث کے لیے تھا، اور دوسرا والا جو 2 صیغے حکایت نفس متکلم کے بتائے تھے، تو دوسرا والا جو ہے وہ والا دونوں کے لیے تثنیہ جمع دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور وہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، یعنی میل اور فیمیل دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ترجمہ سمجھ لیں اب یہاں سے، وَأَظْهَرْ یک عظیم ماضی و مضارع 4 کلمہ، یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے وَأَظْهَرْ یک عظیم ماضی و مضارع 4 دا کلمہ بیرومی آیت، اور ان میں سے ہر ایک کے ماضی و مضارع کے 14 کلمے باہر آتے ہیں۔ سے ازامر مذکر غائب راست، اور 3 ان میں سے مذکر غائب کے ہیں، سے ازامر مؤنث غائب راست، اور 3 ان میں سے مؤنث غائب کے ہیں، سے ازا مذکر حاضر است، اور 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں، سے ازا امر مؤنث حاضر است، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں، 2 ازا
حکایت نفس متکلم راست، اور دو ان میں سے حکایت نفس متکلم کے ہیں۔ در اول صیغہ واحدان حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکساں، اور پہلا صیغہ حکایت نفس متکلم کا حکایت نفس متکلم کا واحد مذکر و مؤنث کے لیے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا واحد کا صیغہ حکایت نفس متکلم، ٹھیک ہے، پہلا حکایت نفس متکلم کا واحد کا صیغہ، ٹھیک ہے، در اول صیغہ واحدان حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکساں، پہلے والے حکایت نفس متکلم کے واحد کے صیغے میں مذکر و مؤنث برابر ہے، ان دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ و در دوم صیغہ حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں، اور دوسرے والے حکایت نفس متکلم کے دوسرے والے صیغے میں تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث بھی برابر ہیں۔ و ہر یک ازیں ماضی مضارع بردو گونہ است، اور ان میں سے ہر ایک ماضی اور مضارع دو قسموں پر ہے، معروف یا مجہول، یعنی وہ یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ہر یک ازیں نیز بردو گونہ است، اور ان میں سے بھی ہر ایک دو قسموں پر ہے، اثبات اور نفی، یعنی اثبات یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ مثبت اور منفی آپ نے پڑھا، پیچھے تعریف پڑھی تھی اعدادیہ میں، ایسی معروف و مجہول کی بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ معروف جس کا کرنے والا معلوم ہو، مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اثبات یعنی جس میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور نفی یعنی جس میں نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک ماضی مضارع کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کیا کون سی؟ معروف اور مجہول۔ پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، وہ ہر یک ازیں نیز بردو گونہ است، اور ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، اثبات اور نفی، یا تو اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے گا، اور یا پھر نہ ہونا سمجھا جائے گا۔ تو جس میں ہونا سمجھا جائے وہ اثبات ہے، اور جس میں نہ ہونا سمجھا جائے وہ نفی ہے، اور جس کا فاعل موجود ہو وہ معروف ہے، اور جس کا فاعل موجود نہ ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، تو وہ مجہول ہے، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی معروف کی گردان دیکھ لیں، فعلا فعلا فعلو، یہ سب زبانی یاد کرنا ہے، ترجمہ سب زبانی ہو، یہ گردان بھی۔ بعض اثبات فعل ماضی معروف، ان دو قسموں کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فعل ماضی کی، معروف کو اور معروف کے ساتھ اثبات کو، ٹھیک ہے۔ تو بعض اثبات فعل ماضی معروف، فعلا فعلا فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان دو مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا، اور یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں جو بتایا تھا پیچھے کہ 3 صیغے مذکر غائب کے آئیں گے، یعنی یہ تینوں صیغے میل کے لیے یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور غائب کے لیے۔ اب دیکھیں، فعلت فعلتا فعلنا فعلتا، فعلت فعلتا فعلنا، اب یہ 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں، اسے ایک مؤنث نے کیا، ان دو مؤنث نے کیا، ان سب مؤنثوں نے کیا، تو یہ مؤنث غائب کے ہو گئے 3 صیغے، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، جو پیچھے 14 بتا رہے تھے وہی صیغے اس باکس کے اندر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر۔ تو یہ 3 ان میں سے ہم نے مذکر کے پڑھ لیے، مذکر غائب کے، اور 3 مؤنث کے غائب کے۔ اب حاضر کے بچے، فعلتا فعلتما فعلتم، ٹھیک ہے، تو ایک مذکر نے کیا، تم 2 مذکر نے کیا، تم سب مذکروں نے کیا، یعنی مردوں نے۔ میں نے بتایا مذکر جہاں جہاں بولا جائے دھیان میں رکھنا، مرد کے لیے بول رہے ہیں، میل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 صیغے کس کے ہو گئے؟ مذکر کے، مذکر حاضر کے، کتنے ہو گئے؟ سب 9 صیغے۔ اب دیکھیں، فعلتی فعلتما فعلتنا، اب یہ 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہو گئے، اس سے پہلے والے 3 صیغے مذکر حاضر کے، اب یہ 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہو گئے۔ تو ایک مؤنث نے کیا، تم 2 مؤنث نے کیا، تم سب مؤنثوں نے کیا، اب یہ کل کتنے صیغے ہو گئے؟ 12، ٹھیک ہے، جس میں 3 غائب مذکر کے تھے، 3 غائب مؤنث کے، 3 پھر اس کے بعد 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، 12 صیغے۔ اب 2 حکایت نفس متکلم کے جو بتائے تھے،
وہ یہ والے ہیں دونوں، فعلتو فعلنا۔ تو فعلتو بتایا تھا کہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ فعلتو میں نے کیا، ایک مؤنث نے یا ایک مذکر نے، دونوں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ فعلنا یہ ایک سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ یعنی جمع کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے، مذکر و مؤنث کے لیے بولا جائے گا فعلنا۔ ہم دو مذکروں نے یا دو مؤنثوں نے کیا، یا سب مذکروں یا سب مؤنث نے کیا، تو یہ کل ملا کر کے 14 صیغے ہو گئے، جس کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ ماضی و مضارع کے ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے باہر آتے ہیں۔ وہ 14 صیغے اس باکس کے اندر موجود ہیں، اور ان 14 صیغوں کو بالتفصیل یہاں ذکر کیا تھا کہ اتنے صیغے غائب حاضر کے ہیں، اتنے صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، مذکر حاضر کے ہیں، تو وہ سب یہاں پر ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس طریقے سے سمجھنا آئے تو میرے پاس اور دوسرا باکس ہے معنی کے ساتھ میں، آپ میرے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو وہ پورا چیپٹر بھیجوں گا جس میں لکھ کر کے دیا ہے، اس کے معنی بھی نیچے دیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ صیغے مذکر کے ہیں، یہ صیغے مؤنث کے ہیں، یہ بھی صیغے مذکر کے ہیں، پھر یہ صیغے مؤنث کے ہیں، پھر یہ متکلم کے ہیں، حکایت نفس متکلم کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کا سبق آج کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل فعل مجہول کی بحث کو شروع کریں گے۔ یہ فعل ماضی معروف کو آپ نے پڑھا بالتفصیل، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ فعل مجہول کی بحث کو ہم شروع کریں گے۔